السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم کے دیوانوں، حضور خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، اعلیٰ حضرت کے محب کے پھولوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں چھاپت پیش کریں۔ پڑھی بابلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے آمد مصطفیٰ کانفرنس سجائی جا رہی ہے۔ سنت کی جان، سنت کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جن کی بہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئی ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئی ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا، مسلمانوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، آپ جدھر جلوہ اٹھائیں گے اس کی نعمت کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ کھانا اسی کی نعمت ہے، دانا اسی کی نعمت ہے، پینا اسی کی نعمت ہے، کھانا اسی کی نعمت ہے، دانا اسی کی نعمت ہے، پینا اسی کی نعمت ہے، اور کھانا اسی کی نعمت ہے، اور قرآن اسی کی نعمت ہے، ایمان اسی کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے، علم و فن سے نوازا ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے، چاند کی چاندی سے نوازا ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے، سورج کی روشنی سے نوازا ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے، پھولوں کی نکھت سے نوازا ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے، عزت و عظمت سے نوازا ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے۔ مگر رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا، اے لوگو میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ جب باری آئی آقا نامدار کی، مدینے کے تاجدار کی، ہم غریبوں کے غمخوار کی، تو رب نے قرآن میں لقد من اللہ فرما کر، لقد من اللہ فرما کر ساری دنیا میں آپ کا پرچم لہرا دیا۔ جب اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتی ہے، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا وسطہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔
آپ کہیں گے مولانا صاحب اللہ رب العزت نے اتنی چیزوں سے نوازا ہے مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، آخر حضور کی نعمت آمد پر احسان کیوں جتایا؟ آخرکار ایسا کیوں؟ تم بتاؤ، جملہ لوٹ کرو، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر احسان کیوں جتایا؟ حضور ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کی جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت کو سمجھ سکو، تاکہ تم ان کی شہرت کو سمجھ سکو، تاکہ تم ان کے طریقے کو سمجھ سکو، تاکہ تم ان کی جوانی کو سمجھ سکو۔ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکہ، یہ برگ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ رب حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک والارض، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں لوح کو پیدا نہ کرتا، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں قلم کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا آسمان کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں موجوں کی طغیانی کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں سمندر کی سیلانی کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کا وجود نہ بخشتا۔ تب اعلیٰ حضرت کی نظر حدیث قدسی کی طرف پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتی ہے زبیر و زبا تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک، زمین و فلک سکا و نشا تمہارے لیے، سبب و چلے دن ہو بھلے پھول کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ آئیے حضرات جتنے بھی نبی آئے اپنی اپنی قوم میں تشریف لائے، ہر ایک نبی کی قوم نے سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں تشریف لائے تو ان کی قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، جیسے ہی نکالا آپ کا ہاتھ جان سے زیادہ چمک رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں تشریف لائے تو آپ کی قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے معجزہ لے کر آئے، جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے معجزہ لے کر آئے۔ حضرت آدم آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت اسماعیل آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ آئے معجزہ لے کر آئے۔ جب باری آئی ہم غریبوں کے غمخوار کی، آقا نامدار کی، مدینے کے تاجدار کی، تو میرے نبی نے صفا کی چوٹی پر کھڑے کھڑے اعلان کر دیا اے لوگوں سنو سنو، وہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت الیاس علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت یونس علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو معجزہ لے کر آئے۔ جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے معجزہ لے کر آئے۔ میں تمہارا مرکہ والا نبی ہوں، میں معجزہ لے کر نہیں بلکہ سر سے پیر تک معجزہ بن کے آیا ہوں۔ میرے نبی کی جوانی معجزہ، میرے نبی کا بڑھاپا معجزہ، میرے نبی کا انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ، جتنے بھی میرے نبی کا بڑھاپا معجزہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضور پر بستر پر موجود نہ پایا، حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، حضور کو تلاش کرنے کے لیے مکے کی بازاروں میں جاتی ہیں، حضور کو موجود نہ پایا، مدینے کی گلیوں میں جاتی ہیں، حضور کو موجود نہ پایا۔ جب حضرت عائشہ جنت البقیع میں پہنچتی ہیں تو میرے سرکار یعنی قبر والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہیں، حضرت عائشہ پیچھے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام یا خیر خلق اللہ، اللہ کے اللہ کی بہتر مخلوق تجھ پر درود و سلام ہو۔ حضرت عائشہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے آقا یہ تو سنو، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ تو بتائیے یہ غیب سے آواز دینے والا کون تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو سنو، مجھ پر صرف انسان ہی نہیں حیوان ہی نہیں پتھر بھی درود پڑا کرتے ہیں۔
جب میرے نبی اس مدینے میں تشریف نہ لے گئے تھے تو پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ جب میرے نبی اس مدینے میں تشریف لے گئے تو رب نے کہا اے لوگو اب تم اس کو یثرب نہ کہو بلکہ اس کو مدینۃ المنورہ کہو، اب یہ روشن والا شہر ہو گیا ہے۔ اور رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بے شک مجھے کسی شہر کی قسم نہیں، مجھے مکہ کی قسم اس لیے ہے اس میں میرے محبوب کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا تشریف لے گئے، صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کی شدت سے لوگوں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں، جانوروں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں، جانوروں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک یہودی پانی کا مشکیزہ لے کر جاتا ہوگا، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اجازت ہو تو میں جاؤں؟ میرے سرکار نے فرمایا جاؤ پیارے علی جاؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں، اس یہودی سے کہتے ہیں اے یہودی یہ پانی کا مشکیزہ ہمیں دے دے، وہ یہودی دیتا نہیں۔ حضرت علی بہت دیر سے سمجھا رہی ہیں، وہ کہتا ہے معاذ اللہ تمہارا نبی جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ جادوگر نہیں بلکہ وہ رحمت دوسرا ہے، ان کا نام ہر بیماری کی شفا میں ہے۔ کافی دیر ہو جاتی ہے، اتنے پہ حضرت عمر میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بہت دیر ہو گئی، اگر اجازت ہو تو میں جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ عمر تم بھی جاؤ۔ حضرت عمر کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت عمر دور سے دیکھ رہی ہیں، حضرت علی سمجھا رہی ہیں لیکن وہ یہودی مانتا نہیں۔ حضرت عمر نے گئے، حضرت عمر کو جلال آیا، حضرت علی کی طبیعت میں جمال تھا، حضرت عمر کی طبیعت میں جلال تھا، دونوں مل کر کہہ دو میرے نبی کا کمال تھا۔ جب حضرت عمر کو جلال آیا ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑا، ایک سے اس کی ٹانگ کو پکڑا، میرے نبی کی بارگاہ میں اٹھا لائے۔ میرے نبی نے فرمایا اے عمر یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے بہت دیر سے سمجھا رہے تھے پر یہ مانتا نہیں، میں اس لیے اس کو آپ کی بارگاہ میں اٹھا لایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے یہودی ایک پانی کا مشکیزہ ہمیں دے دے، ایک پیالہ پانی کا مشکیزہ ہمیں دے دے۔ اتنے میں وہ اب کہنے لگا میرے نبی نے فرمایا ہم تیرا پاس کر دیں گے۔ جب اس یہودی نے تھوڑا سا ایک پیالے میں پانی دیا، جب پانی کے مشکیزے میں سے ایک پیالہ ہمارے سرکار کو پانی دیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی انگلی ڈالی تو یعنی آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ تو جتنے بھی نبی آئے یہ بھی میرے سرکار کا معجزہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے سرکار ظہر کی نماز پڑھ کر آیا کرتے تھے تو آرام کر لیا کرتے تھے، گرمیوں کے موسم ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے یعنی آپ کا پسینہ مبارک شیشے میں اکٹھا کر لیا کرتی تھی، جب بھی کہیں شادی ہوا کرتی تھی تو آپ اس کو لگا کر جایا کرتی تھی۔ تو محلے کی عورتیں پوچھا کرتی تھیں اے عائشہ یہ تو بتاؤ یہ کون سے ملک کی خوشبو ہے، یہ کون سے شہر کی خوشبو ہے؟ حضرت عائشہ کہتی تھی اے عورتوں سنو سنو، یہ کسی ملک کی خوشبو نہیں ہے، یہ کسی شہر کی خوشبو نہیں ہے، یہ میرے آقا کے پسینے کی خوشبو ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔